یہ بس بات نے ہمیں ایسا قائل کیا کہ میتھ میں اس کو اسکیل اپ بھی کہتے ہیں کہ آپ اسکیل ڈاؤن کر رہے ہیں یا اسکیل اپ کر رہے ہیں. کریکٹ. جو پہلا تھا وہ آپ کا بیسیکلی اسکیل ڈاؤن ہے, یہ فارمولا اسکیل اپ ہے. کریکٹ. کہ 1 لاکھ کو جب آپ نے ٹرین کیا تو ان کے تھرو کم از کم 50 لاکھ پر کچھ ہوپ امید ہے. ایون مت میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 5 10 بھی ان کے تھرو پالش ہو گیا ایگزیکٹ تو بگ نمبر بس صحیح. کوالٹی پہ میں تو کوانٹٹی پہ اتنا فوکس نہیں رکھتا, کوالٹی پہ فوکس یہ رکھنا کوالٹی از امپورٹنٹ, اور کوانٹٹی خود ہی ہو جاتی. متفرق محاورے ہیں اس کے بھی. نمک کی تمثیل ہم یوز کرتے ہیں. آپ نے غور کیا کہ نمک کا کمال ہی یہ ہے کہ پتہ نہ چلے. بالکل سائلنٹ. بس تو اچھا استاد کا کام معاشرے کے اندر میں ایکچولی وہی ہے کہ پتہ نہ چلے. لیکن ایک گرومڈ, ایک سویلائزڈ, ایک کیا کہیں, ایک باوسوق, باوقار تربیت یافتہ لوگ باہر نکلے تو لوگ کہیں کوئی پیچھے بالکل بندہ ہے, کوئی لوگ ہیں جو کام کرتے. اچھا, ہم پرانی جب اسٹڈی دیکھتے ہیں, پرانا سسٹم دیکھتے ہیں پاکستان کو, اگر ہم لیتے ہیں 60s 70s میں ایشین ٹائیگر تھا, ہمارا ایجوکیشن سسٹم بیسٹ تھا, ہمارا بینکنگ سسٹم اس ٹائم پہ بیسٹ تھا, ہماری انڈسٹری بیسٹ تھی, انڈسٹری گرو کر رہی تھی, we were going up, poised. اور یہاں سے اس ٹائم پہ ہم مشینری ایکسپورٹ کر رہے تھے بنا کے. جی ہاں. لیکن بعد میں پھر ریورس کیے گئے. اب اس ٹائم میں ایجوکیشن سسٹم کو جب میں نے اسٹڈی کیا تو آئی واز شاکڈ کہ کلاس 6 7 8 میں ٹیکنیکل اسکل دی جاتی, بے شک, الیکٹریکل, مکینیکل, سول, ووڈ ورک. جی ہاں. مختلف وہ جو ہے پڑھائی, اس کے ساتھ ساتھ ایک لینگویج بھی پڑھائی جاتی, جی ہاں, عربک اور فرینچ, سوری پرشین. تو بعد میں یہ سسٹم ختم کر دیا. یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس اسکل کا تو فائدہ تھا. کسی طرح 2-3 انالیسس ہیں اس میں. کچھ ہمارے وطن پہ تعلیمی نظام پہ 2 بنیادی ہٹس لگے. ایک نیشنلائزیشن, اس کے جو بھی مقافات تھے وغیرہ, جو اثرات ہوئے اس پہ تو کوئی ایبسولوٹ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بگ ٹائم گراوٹ ہوئی, بگ ٹائم. اور اس کے بعد اسلامائزیشن کا ایک دور آیا. نتیجہ یہ ہوا کہ 1971 1977 ان 2 خاص ڈیٹس میں کچھ ہماری سوسائٹی کے اندر میں کچھ ایسے بریکس لگے کہ وہ جو رفتار کی طرف جو آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہا تھا, اس سے برعکس ہم لوگ وی ٹک اے ریورس ٹرن. ایک یوٹیوب کے اوپر ایک ینگ مین ہے, آئی ایڈمائر ہم, بکس کے اوپر بہت اچھی وہ یوٹیوب کرتا ہے, شاہ رخ ندیم. ان کا ایک تجزیہ یہ ہے کہ ہم 2030 کی طرف نہیں بڑھ رہے, ہم لوگ 1930 میں آ چکے. ہم لوگ 1930 میں سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کے افکار کو اٹھا کر کے قوم کو اوپر لانے کی باتیں کریں, جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی, ورنہ ہم اس وقت کے اپنے ہم پلہ ممالک اس دور میں, تو بھائی ہم اس دور میں ہے ہی نہیں جو ہم ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر سکے. مقابلہ تو کیا, مکالمہ کر سکے. یہ تکلیف دہ بات ہے, لیکن کبھی بھی کوئی مرض ٹھیک نہ ہوا جب تک تشخیص نہ ہو. تو بھائی پہلے تشخیص کر تو لو کہ یہ حالات ہیں, پھر اس کی بہتری کے لیے میں. اچھا, جب پاکستان بنا تھا تو ہسٹوریکلی قائد اعظم نے کچھ مسلمان تھے جو اس وقت بہت بڑے بزنس مین تھے, اور ان کا انڈیا میں بزنس تھا. آف کورس قائد اعظم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ پاکستان آ جائیں. وہ سارا کچھ بیچ باچ کے پاکستان آ گئے. یہاں انہوں نے اپنا نیا سیٹ اپ کیا, جس میں آپ کیونکہ کراچی سے ہیں تو رنگون والا بہت مشہور ہے. بالکل, the Adamji family, the Walika family, جی I'm aware. سیٹھ حبیب, big, یہ وہ 3 لوگ تھے. جی ہاں. تو قائد اعظم نے ایک ٹائم ایسا آیا کہ تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. جی ہاں. تو قائد اعظم نے ان تینوں کو بلایا کہ یہ ایشو ہے, تو انہوں نے کہا کہ کتنے پیسے چاہیے. جی ہاں. انہوں نے کہا یہ تو مجھے پوچھنا یاد نہیں رہا.
فنانس منسٹر سے. ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا اور 3 چیک دے دی. واہ بلینک چیک. واہ. انہوں نے کہا جتنی آپ کو ضرورت ہے وہ رقم بھر لیں, صرف ہمیں بتا دیجیے گا تاکہ کلیئر کرنے میں پرابلم نہ آئے. واہ. تو بس یہ بھی دور تھا. اور پھر ان تینوں کی اپنی اپنی جگہ پہ, اور ان تینوں کی وجہ سے پھر 22 خاندان. جی ہاں. تو پھر ان کو ختم کرنے کے چکر میں ہم نے ساری انڈسٹری سے بات کر دی. یہ انفارچونیٹ. تو یہی ہماری ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ. آپ ٹیچرس ٹریننگ میں کیونکہ کافی عرصے سے انوالو ہیں, میں اور پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھتا ہوں. جو میں نے بچپن میں ایک سینٹر کو دیکھا ہوا تھا, ہمارے اسکول کے ساتھ تھا, پھر وہ ختم ہو گیا, یونیورسٹی بن گئی, لیکن وہ چیز نہ رہی جو پہلے تھی. صحیح. تو میں اوور آل جب اس کا انالیسس کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو بیوروکریسی ہے, ایجوکیشن کیڈر ہے ہی کوئی نہیں. ایون پوسٹل کا کیڈر ہے, واہ, لیکن ایجوکیشن کا نہیں. واہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امپورٹینس کیا دے رہے ہیں ایجوکیشن کو. پنجاب میں لاسٹ 4-5 ایئرس میں 21 سیکٹریز چینج ہوئے ہیں ایجوکیشن. اب 21 سیکٹری جب چینج ہوں گے کتنے عرصے میں؟ 4-5 ایئرس میں, بیسیکلی 4 ایئر. 6 مہینے کے عرصے میں 17 ایجوکیشن سیکٹر. یعنی کہ ادھر بھی آئیے میچ کریں. نہیں سر, یہ آپ نے بالکل, یعنی کین آئی جسٹ ایک دو گزارش. ٹیچنگ فریٹرنیٹی اپنے آپ کو ایک آرگنائزڈ انداز میں جمع نہ کر سکی, ایک نہ ہو سکی, یہ انتہائی افسوسناک اور پاورفل سوچنے کے لائق بات ہے. آپ نے یہ بات پوسٹل کی کہی, بالکل آئی اگری ایبسولوٹلی. ایک ادارہ ہم نے ایک چھوٹا سا قائم کیا, اسپیلٹ, ایک سمجھ لیں سوسائٹی آف پاکستان انگلش لینگویج ٹیچرز. اس کو اب تو ماشاءاللہ 38 ایئرس ہو گئے. اور ایک والنٹری ادارہ ہے, اس کے کچھ بہت ہی کم, یعنی اس کا سالانہ وہ ہے, اور تمام لوگ, میں اس میں دیگر چیزیں, وی ڈو اٹ کہ بھائی انگلش لینگویج ٹیچنگ کو بہتر کیا. 38 ایئرس ہو گئے, اور یہ ادارہ ایک سوسائٹی ہے جو چل رہی. ہم سے ایک آبزرویشن کسی نے کہا کہ سر جب 35th اینیورسری تھی تو ایک اخبار میں ایک گفتگو ہوئی, تو ان کا بات صاحب آپ, میں اس کے فاؤنڈرز میں سے ہوتا ہوں, اور یہ نام جو اسپیلٹ ہے یہی میں نے سجیسٹ کیا تھا ولین میٹنگ میں in 1983 and it was accepted, so it was a good thing. عباس صاحب آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں اسپیلٹ کے 35 سال کے سالگرہ پر تو میں خوش ہوں, لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے, سوسائٹی آف پاکستان اردو ٹیچرز کا ہے, سوسائٹی آف پاکستان جغرافی ٹیچرز کا, پاکستان میتھمیٹکس ٹیچرز کا, میتھمیٹکس فزکس ٹیچرز کا. اتنی بڑی 35 سالہ تاریخ کی ایک قداور مثال سب کے سامنے ہو, تو یہ بات کیوں نہیں سوچ رہی دوسرے اساتذہ کو کہ ہم بھی اپنی کچھ آرگنائزیشن بنائیں. یہ وہ جو اننیسیسری ٹیچر آئسولیشن کا نتیجہ کچھ یوں ہے کہ بھائی اس کے لیے تو ذرا سی ایک سوچ اپنی ذات سے اوپر لانی ہوگی نا, تبھی کچھ ہوگا. یہ آپ کی بات بالکل ایبسولوٹلی صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. تھینک یو. پروگرام میں جب مزہ آنا شروع ہوتا ہے ٹائم ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ ٹائم ہمارا بڑا شارٹ ہے. آپ کو ہم دوبارہ دعوت دیں گے, مائی پلیزر, کیونکہ اتنے ٹائم میں کوزے نہیں بند ہو سکتا. تو بہت بہت شکریہ. تھینک یو جناب, آپ نے یاد کیا, بہت شکریہ. جی ناظرین, ایجوکیشن سسٹم پہ ہم بات کر رہے تھے, اور ٹیچرز ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹیچرز کا رول, جب تک ہم ٹیچر کو ریسپیکٹ نہیں دیں گے سوسائٹی ہماری آگے نہیں بڑھ سکتی. جرمن چانسلر کے پاس کچھ لوگ گئے, انجینئرز, ڈاکٹرز, ٹیکنوکریٹس, اور ان کو کہا کہ ہماری تنخواہ ٹیچروں سے زیادہ کر دی جائے. تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے آپ کو بنایا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کی تنخواہ کم کر کے آپ کی زیادہ, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جب تک سوسائٹی میں ہم ٹیچر کو عزت نہیں دیں گے تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے, تب تک ہم جو ہے انہی حالات میں رہیں گے. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.